السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد الباسط، آواز کی دنیا کے دوستوں۔ آج ہم بہت ہی اہم موضوع پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ وہ موضوع ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے قیمتی انسان کیسے بن سکتے ہیں، ویلیویبل انسان کیسے بن سکتے ہیں۔ اس موضوع پر انشاءاللہ آج ڈسکس ہوگی۔ ہم اپنی زندگی گزارتے ہوئے بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا پڑتے ہیں۔ تو فیصلے میں دو چیزیں آتی ہیں۔ فیصلے میں ایک آپ کا مائنڈ، عقل آتی ہے، اور دوسرا کریکٹر آتا ہے۔ ان دونوں میں سے کس آپشن پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے، کس کو آپ نے اس کی چوائس کرنی ہے تو آپ کا فیصلہ اچھا ہوگا۔ اس میں سے آپ نے کریکٹر کو ٹک کرنا ہے تو آپ کا فیصلہ بہتر ہوگا۔ ایمان کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے، دین کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ جو ہمارا فیصلہ ہوگا وہ دنیا آخرت کے لیے بہتر ہوگا۔ فیصلے جب بھی کرنے ہیں ایمان کی بنیاد پر کرنے ہیں۔ عقل کی بنیاد پر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ غلط ہوگا، اکثر غلط ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اس میں سے ایک آپ کو مثال دے کے بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کی خونی بہن کو آپ سے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی اور آپ کے پاس 10,000 روپیہ پڑا ہے، اور بہن کو ضرورت پڑی ہے 8,000 روپے کی۔ تو آپ اس میں سے 8,000، 10,000 میں سے 8,000 اپنی بہن کو دے دیتے ہیں، تو عقل یہ کہتی ہے کہ پیسے کم ہو گئے ہیں۔ مگر جو دین اور ایمان اور اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ پیسے کم نہیں ہوئے ہیں بلکہ اس کو بڑھا کر آپ کو لٹا دیا گیا ہے۔ اور دنیا کا کوئی بھی بینک، دنیا کا کوئی کیلکولیٹر یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ آپ کے پیسے بڑے ہیں۔ وہ یہی کہیں گے کہ آپ کے پیسے کم ہو گئے ہیں۔ 10,000 میں سے 8,000 چلا گیا، 8,000 کم ہو گیا، اور ریمیننگ بیلنس آپ کے پاس 2,000 رہ گیا ہے۔ تو بھائیو، ایمان ہمارا، ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمان الہی فرما دیا اس پر ہمارا ایمان اور بھروسہ ہے کہ وہ بالکل 100% ٹھیک ہے۔ ہماری عقل دھوکہ کھا سکتی ہے، ہماری عقل غلط ہو سکتی ہے، مگر جو ایمان اور دین ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا ایک نظام ہے کہ موسٹلی ہم لوگ یہی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو بھی ہم خرچ کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یہ ہمارا مال کم ہو جائے گا، پیسے ہمارے کم ہو جائیں گے۔ تو یہ اس کے برعکس دین، ایمان اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے خرچ کی ہیں پیسے کی شکل میں تو یہ بڑھ جائیں گی۔ اور دوسرے نمبر پہ جو بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ آپ جب بھی پیسے کے پیچھے بھاگو گے تو پیسہ آپ کی آگے آگے ہوگا۔ اس لیے پیسے کے پیچھے کبھی نہیں بھاگنا، دولت کے پیچھے کبھی نہیں بھاگنا، بلکہ اس کو اپنا غلام بنا کر رکھنا ہے۔ جیسے آپ غلام کو استعمال کرتے ہو، اس کو آرڈر دیتے ہو کہ فلاں کام کرو فلاں کرو، وہ کرتا ہے، اسی طرح آپ پیسے کو بھی اپنا غلام سمجھو، اپنے نیچے رکھو۔ تو ایک اور جو ایمان ہے، جو اپنا دین ہے، اس کو اس کے مطابق
اپنا فیصلہ کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، تو انشاءاللہ یہ پیسے آپ کے پیچھے ہوگا۔ اور جیسے ہی آپ پیسے کے پیچھے بھاگو گے تو پیسہ آگے آگے ہوگا، آپ ذلیل بھی ہوں گے اور پیسہ پھر نہیں ملے گا۔ اور ویسے بھی نیک نیتی سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ملے گا وہی جو آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سکون سے بیٹھ جائیں، کوئی جستجو کوشش نہ کریں کہ جو قسمت میں ملنا ہے وہ مل جائے گا۔ اس طرح نہیں ہے، محنت کرنا، کوشش کرنا سنت ہے، وہ کرنی چاہیے جتنی آپ میں ہمت اور طاقت ہے۔ اور اگر آپ پیسے کو غلام بنا کر نہیں رکھیں گے، پیسے کے پیچھے بھاگنا نہیں چھوڑیں گے، تو یہ آپ کا ماسٹر بن جائے گا، یہ آپ پر کنٹرول کر لے گا، وہ آپ کو جیسے چاہے گا آپ کو چلائے گا، آپ غلط چلیں آپ ٹھیک چلیں، وہ آپ پر کنٹرول حاصل کر لے گا جو مال و دولت ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ کچھ چیزوں کی لسٹ میں آپ کو دے رہا ہوں جن کے پیچھے آپ نے کبھی زندگی میں نہیں بھاگنا، تو انشاءاللہ اس فارمولے کے تحت آپ ایک بڑے انسان اور قیمتی انسان بن جائیں گے۔ آپ میں زندگی میں گزارتے ہوئے آپ میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے بڑے بڑے نام ہوں گے، بڑی بڑی ان کی شہرت ہوگی، ان میں یہ دیکھیں گے کہ آپ کو پریکٹیکلی یہ چیزیں آئیں گی کہ وہ ان چیزوں کو نہیں لائک کرتے، مگر انہوں نے ایمان اور دین کو اہمیت دی، اپنے کریکٹر پر نظر دی، اس کو کریکٹر کو اچھا کیا، تو یہ ساری چیزیں جن کے پیچھے آج ہم بھاگ رہے ہیں وہ ساری چیزیں ان کے پیچھے پیچھے ہیں۔ فار ایگزامپل، جن چیزوں کے پیچھے آپ نے نہیں بھاگنا وہ سب سے پہلے ہے پیسہ۔ پیسے کے پیچھے کبھی زندگی میں نہیں بھاگنا، بلکہ پیسے کو اپنا غلام بنا کے رکھیں، اس پر اپنا کنٹرول رکھیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پیسہ آپ کا ماسٹر بن جائے گا، وہ آپ پر کنٹرول کر لے گا۔ دوسرے نمبر پر شہرت۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں مشہور ہوں، میری شہرت ہو۔ جو شہرت کے پیچھے بھاگے گا وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ عزت دار بنے، ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ تعالیٰ جب آپ کا کریکٹر اچھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ شہرت بھی آپ کو دے دے گا۔ مین چیز وہی ہے، مین فارمولا پیچھے جو مین سافٹ ویئر وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزیں اس کے ساتھ منسلک ہیں، ایمان، دین اور آپ کے کریکٹر کے ساتھ۔ تیسرے نمبر ہے آپ کا نفس۔ اپنے نفس کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ آپ کا نفس کہے گا یہ کر لیں، وہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نفس کی مان کر چلتے جائیں گے تو وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ ادھر ایک بڑی مشہور بات صوفی برکت صاحب کی یاد آئی مجھے، اللہ کے ولی بندے ہیں تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو وہ کہتے ایک دن مجھے بھوک لگی اور میرا نفس جو مجھے کہہ رہا کہ آج مرغی کا گوشت کھانا ہے، یعنی کہ ان کی اپنے نفس پر اتنی گرپ تھی کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو آج مرغی کا گوشت کھلاتا ہوں۔ 2 دن کھانا ہی نہیں کھایا، اور اپنے نفس پر اس حد تک اللہ کے بندوں کا کنٹرول تھا۔ وہ پیسے کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے۔ لوگ دیکھ لیں آج ان کی کتنی قدر کرتے ہیں، ان کا ہر جگہ پہ نام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے کریکٹر کو اچھا رکھا، دین اور ایمان کو اپنی زندگی میں اپنایا پریکٹیکلی، تو آج ان کا نام ہے۔ اپنے نفس پر کنٹرول رکھا، اور اگر وہ نفس کی مانتے رہتے، نفس اور باتیں بھی منواتا رہتا۔ تو یہ مثال جو دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس قدر جو اللہ کے بندے تھے، اللہ والے تھے، وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرتے تھے۔ چوتھے نمبر پہ لالچ، ہوس، کہ یہ چیز بھی مجھے مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ جب لالچ انسان میں آ جاتا ہے پھر وہ نہ کوئی تعلق دیکھتا ہے، نہ وہ بہن بھائی کا رشتہ دیکھتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھتا، وہ پھر اپنی ہوس اور لالچ میں لگا ہوتا ہے، جس سے بہت ساری چیزیں بندہ کھو دیتا ہے۔
مگر ملتی وہ پھر نہیں چیز، اس غلط حرکت کی وجہ سے کہ وہ لالچ کرتا رہتا ہے کہ مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے، ٹھیک ہے جی، میں اس کا بھی مال چھین لوں، اس کا بھی چھین لوں، اس کے بھی آگے نکل جاؤں، ورنہ نہیں۔ ایک پلانر ہم کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، ایک میرا اللہ اوپر پلاننگ کرتا ہے، اور بہترین پلاننگ کرنے والا وہ اوپر والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور جو اس کی پلاننگ ہے وہی چلتی ہے۔ تو اس لیے کیوں نہ ہو کہ ہم اس کی پلاننگ پر خوش ہو جائیں اور اس پر اپنے آپ کو چھوڑ دیں کہ یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے، جیسے میرے لیے بہتر ہے ویسے وہ کرتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی میں خوش ہو جانا یہی اللہ والوں کی علامت ہوتی ہے۔ اور چھٹے نمبر پر ہے اپنی ذات کی محبت۔ ہر جگہ پہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو یہ کام نہ ہوتا، یا کسی فوتگی پہ چلے گئے، آپ کے ابا جی مر گئے، ایسے ہی ہے جیسے میرے ابا جی مر گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر جگہ پہ اپنے آپ کو انوالو کرنا کہ میں اگر اس کمپنی میں یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، میں اگر اس جماعت میں یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہر جگہ پہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، تو یہ چیز بھی جو ہے نا، ان چیزوں سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ یہ عزت میں فرق لاتی ہے، یہ ایمان میں ہمارے میں فرق لاتی ہے، ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔ یہ ایک نفس کی بیماری ہے، ان چیزوں کے پیچھے مت بھاگنا کبھی بھی۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ اصول آپ کو بتا رہا ہوں جس سے ان چیزوں سے بچ کر آپ ایک قیمتی انسان بن سکتے ہیں، دنیا میں بھی قیمتی ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ کے ہاں بھی ایک قیمتی انسان بن کے جائیں گے۔ دنیا سے جائیں گے ایک شخص نہیں جائیں گے، ایک شخصیت بن کر جائیں گے۔ دنیا آپ کو روئے گی کیونکہ بہت سارے لوگوں کو آپ سے فائدہ ہوا ہوگا، بہت سارے لوگ آپ سے متاثر ہوئے ہوں گے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی آپ سرخرو ہوں گے اور دنیا والوں سے بھی سرخرو ہو کے جا رہے ہوں گے۔ اور اگر دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے آپ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو نیٹ ورک بنائیں، ٹیم بنائیں، اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کی کمیونیکیشن سکل اچھی ہو، ٹھیک ہے جی، ایک نیٹ ورک اپنا بنائیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہی آپ جو ہے نا ایک اچھے انسان، قیمتی انسان بن سکتے ہیں، بڑا کام کر سکتے ہیں۔ اور کچھ انسان کے اندر ایسی خامیاں ہوتی ہیں جس سے لوگ بھاگتے ہیں، لوگ پسند نہیں کرتے، لائک نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل کہ انسان رونے کی عادت، جہاں بھی بیٹھے حالات نہیں ٹھیک، مر گئے، لٹے گئے، جیسے کہ آج کل کرونا آیا ہوا ہے، تو اوورآل ہی پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے نکال دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہی ہر وقت کرتے رہنا جی، کچھ نہیں بنا جی، تنخواہ سے کچھ نہیں بنتا جی، کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں، رونا دھونا۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو ہم دنیا والوں کے سامنے روتے ہیں، جو ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، تو اس سے اچھا ہے کہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں جا کے روئیں، تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ بد اخلاقی۔ جو لیڈر ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے، جو ایک بڑا کام کرنا چاہتا ہے، اس میں اخلاق اس کا اچھا ہونا چاہیے، بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے، لوگوں پر کیچڑ اچھالنے والا نہیں ہونا چاہیے، اس کی زبان سے فائدہ ہی پہنچے، اس کے زبان سے اچھے الفاظ ہی نکلیں، چغلی غیبت سے اس کو محفوظ رہنا چاہیے، پھر ہی ہم ایک بڑے انسان اور بڑا کام کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے محتاج آدمی، کہ محتاج آدمی کے ہر انسان مدد کر دیتا ہے مگر پسند کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے کوشش کریں خوددار بنیں، ہاتھ آپ کا دینے والا ہو، لینے والا نہ ہو۔ خوددار آدمی کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، غریب ہیں کوئی بات نہیں مگر ہیں تو خوددار، ٹھیک ہے جی، اور عاجز اور ہمبل انسان بن کر رہیں، جیسے لوگوں کا لیول ہو اس لیول میں آ کر ان سے بات چیت کریں، ان کے ساتھ ان کو ہنسائیں، ان کو خوش کریں،
اپنے تو انشاءاللہ ہمیشہ جو جھکا ہوا پودا ہوتا ہے اس کو ہی زیادہ پھل لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا و میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔